یہاں پہ شور مچتا ہے، ایک چیف جسٹس سے بھی شور مچایا ڈیم بناؤ، ڈیم بننے چاہیے ملک میں ڈیم بننے چاہیے. ڈیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیم جو ہے آپ کا واٹر ریزروائر ہے. جی ایسے ہی ہے. جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی یا اسپیل وے آپ کھول دیں گے، آپ کی وہاں سے بجلی زیادہ پیدا ہونی شروع ہوگی، آپ وہ استعمال کر لو گے. ٹھیک ہے، اس طرح ہی ہے نا. آج کل آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اسے اسپیل وے آپ کے بند ہیں، اس میں بجلی کی پروڈکشن آپ کی کم ہو گئی. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ضرورت ہے رن آف ریور. جو دریا آپ کا چلتا ہے سیاچین سے، وہ برف پگھلتی ہے اور وہ دریا صورت اختیار کرتا ہے، وہاں پہ آپ کو رن آف ریور بنانے کی ضرورت ہے. وہاں سے لیتے جائیں، بناتے جائیں، بند پاتے جائیں، آپ وہاں پہ جنریٹ کرتے جائیں بجلی، آپ پھر آگے جائیں، پھر اس طرح کرتے چلے جائیں، آپ کی بجلی بن جائے گی. ایک بات آپ نے سنا ہوگا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ہم سولر مفت دیں گے یا قسطوں پہ دیں گے. نہ دیں یار. جہاں پہ آپ کی الیکٹریسٹی لائن لاسز زیادہ ہیں، وہاں کے لوگوں کو جا کے ہاتھ جوڑ کے ان کی چھتوں پہ سولر لگا کے ان کے ہاتھ میں وہ دے کے آ جائیں بیٹریاں سولر، اور جو اس سے بچت ہو، اربوں کی بچت ہوگی آپ، بے شک ایسے. اور جو اربوں کی بچت ہوگی وہ آپ اس سے بجلی کی پرائسز کم کر دیں. ٹھیک ہو گیا. دو چیزیں آپ حاصل کر لیں گے، ایک اس کی چوری ختم ہو جائے گی، آپ ان کو دے دیں، ادھر آپ کی بجلی کے پرائسز کم ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی. آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا. وہی بجلی، سستی بجلی آپ انڈسٹری کو دیں گے، انڈسٹری آپ کی ریوائیو کر جائے گی. ایگزیکٹلی. تو یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض اتنا کیا؟ خوبصورت آپ نے اس کا سلوشن میں نے کچھ نہیں کیا. بتایا نا کہ دیکھیں یہی طریقہ ہے. اور یہ اب ہمیشہ business یاد میں بھی رکھیں، یہی کرتا ہے. اب ہمیشہ یاد رکھیں بدصورت آدمی ہی اچھی بات کر سکتا ہے، اور میں ہوں. نہیں سر ماشاء اللہ آپ خوبصورت آدمی نہیں ہے. وہ دیکھیں آپ آپ نے ایسے کہہ رہے اتنا ہیں. پیارا سلوشن دیا. ایک چھوٹا سا انٹرپرینور ہونے کے ناطے مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ یار ہم اپنے بزنس کو کیسے چلاتے ہیں. جب تھوڑا سا بھی سر ایک دو کلائنٹ چلا جائے نا ہمارا، تو راتوں کی نیندیں تباہ ہوتی ہیں کہ بھائی کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے ریوائیو کرنا ہے. واپس آ جاتے ہیں ایک دو مہینے میں. یہی چیز ہمارے عوانوں میں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ پتہ نہیں، پوچھیں ان سے جا کے. نہیں سر آپ کو بھی تو اس کا پتہ نہیں ہوگا، آپ مجھے ان کے کچھ ساتھ پتہ بیٹھتے ہیں. مجھے کچھ پتہ نہیں. اور بتاؤں کچھ؟ جی سر بتائیں پلیز. اور بتاؤں؟ جی بتائیں. آپ کی گوادر پورٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک نیچرل پورٹ ہے، جی نیچرل سی پورٹ ہے. وہ ایسے دنیا میں چند پورٹیں ہیں، دو چار ہوں گی، اینڈ اٹس ون آف. جی اگر وہ فلی ایکٹیو ہو جائے، نہ آپ کا دبئی بچے گا، نہ آپ کا ہانگ کانگ بچے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساری ٹریفک دبئی کی جو ہے وہ آپ کے گوادر پہ آئے گی، ایسے ہی ہے. اور ساری ٹریفک ہانگ کانگ کی آپ کی گوادر پہ آئے گی. ٹھیک ہے. یہ چیز کیوں نہیں کرتے ہیں پتہ ہے؟ جی بتائیے. ایمریٹ والے ناراض ہو جائیں گے. بھلے ناراض ہوئیں، جہنم میں جائیں یار. آپ نے اپنے ملک کو دیکھنا کہ آپ نے ان کو دیکھنا؟ سر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے آپ سے. اب ان سے کولیبریشن کریں نا سر. نہیں 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 نہیں. دیکھیں دبئی کے پاس تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دبئی صرف اپنی سروسز پہ چلتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹریڈنگ ہب ہے. وہ ساری آپ کی ٹریڈنگ جو ہے، ساری آپ کی ٹریفک جو ہے وہ گوادر پہ آئے گی اور گوادر سے آگے جائے گی. اب آپ دوسری طرف آ جائیں، سی پیک جس کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، صرف اور صرف امریکہ کی محبت اور خوف میں. اگر آپ اس کو ایکٹیو کر دیتے، فلی ایکٹیو ہو جاتا، جو کہ آج تک ہو جانا چاہیے تھا، تو جتنا آپ وہاں سے اپنی سروسز میں پیسہ لیتے وہ آپ کا ڈیفیسٹ پورا ہو جاتا. بالکل ایسے ہی. جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا نا وہ آپ کو سروسز سے پورا ہو جاتا. رشیا بہت سمجھدار تھا، اس کی برسوں کی خواہش تھی کہ وہ گرم پانی تک پہنچ جائے، لیکن اسے جمپن نہیں کیا. اس کو پتہ تھا آپ کی کرتوتوں کا، آپ کی عادتوں کو وہ جانتا تھا کہ آپ جاتے جاتے جہاز رشیا، جاتے جاتے جہاز امریکہ کی طرف مڑ جائے گا، اور ایسے کیا آپ نے. بالکل ایسے ہی. اور بچ گیا. اگر رشیا اور باقی اسٹیٹس آپ کے اس پروجیکٹ میں شامل ہو جاتے سی پیک میں، تو آپ کا ملک آج بے انتہا ترقی کر جاتا، اور آپ کے لوگ جو باہر دیار غیر میں کام کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، وہ چھوڑ کے اپنے ملک میں آتے اور اپنے اپنوں کے پاس رہتے. بالکل ایسے ہی ہے.
تو اس کو سر روک کون رہا ہے؟ عوام مجھے کیا پتا یار، کا تو نام لے دیا آپ نے، آپ سوچیں نا، عوام آپ کے آگے چلے سر. آپ سوچیں نا، آپ اتنے عقل مند آدمی ہیں، میرا کام ہے آپ کو بتا دینا، آپ کا کام ہے آگے سوچنا کہ یہ کون روک رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہی آئی ایک بات، جو یہاں پہ مرنے کا خوف ہے اور اقتدار کا حوث ہے وہ روک. سر اقتدار کا حوث بھی یا کرسی کا نشہ تھوڑے دن تک اچھا لگتا سر ہے. میں نے اب بات کر دی، اب آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی اس کو ڈیفائن کر دیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے، تھوڑے دن تک اچھا لگتا ہے، کب تک؟ کچھ نظر آ رہی ہے، ہوپ نظر آ رہی ہے؟ کئی سیاست لوگ کس تو طرف ایسے ہیں جو دیکھ کہتے ہیں شاید مرنے کے بعد بھی ٹھیک رہے گا، کرسی میری اندر ہی رکھ دینا قبر میں، رہے ہیں؟ کاش ایسا ہو سکتا میں ہے. اس پہ بٹھا دینا، قبر میں رکھ کے اس کے اوپر بٹھا دینا، چلو یہی میری بڑی رہے گی دل میں کہ میں قبر میں بھی اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. شیخ صاحب اپنی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ کس کی؟ اپنی سیاست کو. میری سیاست بڑی عجیب سی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر میں کسی وقت آپ کو کہہ دوں گا، آپ آ جائیے گا دیکھ لیجیے گا. میری سیاست جو ہے وہ میرے عزیز کرتے ہیں، جو جن کے ساتھ میرا کیا کہوں دوسری تیسری پیڑھی آ گئی، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں اپنی ذات کا کوئی اہم فیصلہ میں ان کے پوچھے بغیر نہیں کرتا، مشورہ لیتا ہوں ان سے، ٹھیک ہے. اور اگر ان کا مشورہ بہت اچھا تو میں اس مشورے پہ عمل کرتا ہوں. سر کوئی زندگی میں ایسا فیصلہ کیا ہو، کوئی ایسا ڈیسیژن لیا ہو جس پہ پچھتاوا ہو یا جس سے یو ٹرن لینا پڑا ہو؟ نہیں، میں کام کرنے کے بعد یا ایک قدم بڑھانے کے بعد میں ریگریٹ کبھی محسوس نہیں کرتا. مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا یہ قدم اٹھانے سے پہلے، اگر میں نہیں سوچا تو میری نالائکی ہے، اور میں اپنی نالائکی پہ خوش ہوتا ہوں. بس ٹھیک ہے میں نے کر دیا یار، ٹھیک ہے کر دیا سو کر دیا بس. کچھ سر سیاست میں آپ نے ایسے بھی چیزیں کی جو شاید نہیں ہونی چاہیے ہاں؟ تھی، شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، جس طرح آپ نے لاسٹ الیکشن میں اپنے ایک ووٹر کے ساتھ تھوڑی سی ذرا اگریسو ہو گئے آپ. نہیں بالکل نہیں ہوا. یہ سر وہ دیکھنا کیا وہ ویڈیو کس طرح تصویر کا ایک رخ ہے نا یار. جی 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 اب میں آپ کو ایسا لگتا ہوں، میں وہی دیکھ میں تو اپنے ساتھ کبھی گن مین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں شاید بہت کم لوگوں میں ہوتا ہوں. کبھی میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں چنگچی پہ بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں پیدل پھر لیتا ہوں. میں تو ایسا نہیں کرتا. ہاں وہ جو واقعہ تھا، وہ جہاں پہ میں جن کا مہمان تھا، جی اس نے، اب میں کیا کہوں، وہ نشے کی حالت میں بدتمیزی، تو وہ جو میرے میزبان تھے وہ برداشت تو نہیں کرتے نا. ہاں ایسے ہی ہے. حالانکہ میں نے اس کی جان چھڑائی ہے ان سے. پھر میرے آفس آیا تھا معافی مانگنے.